مولانا اظہار الحق صاحب ناظم جامعۃ العربیہ اشرف العلوم کنھوا کے حضرت والا نے اپنی تمام تر مصروفیات کو برائے طاق رکھ کر ہم لوگوں کی حقیر کی دعوت پر آپ سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اور ان سب سے بڑھ کر آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم چھوٹوں کو ہم خردوں کو عنایت فرمایا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے اسٹیج پر مہمان جو ہمارے مولانا ذکی صاحب کے قدم بقدم اور ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے مشورے لے کر مدرسے کی تعمیر اور ترقی کا کام ہوتا رہتا ہے۔ روشن صاحب جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، ہم ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے حضرات، حضرت مولانا مفتی سہیل صاحب کے بیان کے بعد آپ کی ملاقات اس خطیب دورہ سے کرائیں جو اگر خوشبو کا تذکرہ کرے تو پوری مجلس معطر ہو جائے، اگر وہ تلوار کا تذکرہ کرے تو مسلمانوں میں جذبہ شہادت پیدا ہو جائے، جن کا حوصلہ اتنا بلند ہے کہ جب وہ منزل کی جستجو میں نکلتے ہیں تو راستے کے تمام آلام و مصائب کو روکتے ہوئے بڑی شرافت کے ساتھ منزل تک پہنچتے ہیں، جن کی تقریر میں دریا کی روانی، موجوں کی طغیانی اور شبنم کی شبنم آبشانی مکمل طریقے سے پائی جاتی ہے، جو اپنے ساتھ سوز دروں کی سوغات اور طرز جنون کی روایات رکھتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت ہے۔ میں ان چند اشعار کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کے روبرو کرتا ہوں کہ بات کرنے کی ایک ادا ہوتی ہے، نکھرتے گل بھی ایک صدا ہوتی ہے۔ تم اپنے وائد بننے کا عجب انداز رکھتے ہو، خطیب العصر ہونے کا تم ہی اعزاز رکھتے ہو۔ نہیں کہتا فقط مذکر، سارا زمانہ کہتا ہے، فن خطابت ہونے کا عتیق پرواز رکھتے ہو۔ آ چکے لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، افتتاح در میخانہ ابھی باقی ہے، سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سب آ چکے ہیں، صرف آپ ہی کا انتظار ہے۔ اور سامعین گویا کہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے، اے چارہ گر تم ان کو بلا کیوں نہیں دیتے۔ حضرت کا میں استقبال کرتا ہوں، حضرت تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو منظور و مستحیل۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون۔ وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ صدق الله مولانا العلي العظيم۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ معزز علماء اعظام، باوقار صدر جلسہ، حاضرین سامعین اور مدرسہ سعیدیہ کے عزیز طلبہ، ماشاءاللہ ابھی استاد گرامی قدر حضرت اقدس مولانا و مفتی الحاج
مفتی صاحب نے بہت ہی کلیدی خطاب فرمایا. حضرت اقدس مولانا مفتی سہیل احمد قاسمی حفظہ اللہ محتاج تعارف نہیں، جس درد کے ساتھ اور قرب کے ساتھ حضرت نے آج گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان کے فکر سے مستفیض فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بزرگوں، یہ بہت ہی روح پرور اجلاس ہے. یہاں جو شخصیتیں موجود ہیں یقیناً ان کو دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں، اور میں نہیں جانتا تھا کہ ہمارے عزیز گرامی قدر حضرت مولانا ذکی صاحب سجادی مدثر العالی اس قدر فعال و متحرک اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے اور کام کو اور کاج کو بہت جلد ترقی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں. یہ آج یہاں آ کر اس کا اعتراف کرنا پڑا کہ ماشاءاللہ موصوف نے جو محنت کی ہے وہ قابل قدر ہے، قابل ستائش ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ قبول فرمائے. جتنے معاونین ہیں، محسنین ہیں، ادارے کے مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے تعاون کو قبول فرمائے. آمین. اور جتنے حفاظ کے سروں پہ دستار باندھے، اور مقصد کیا ہے، کیوں اس کو نازل کیا ہم نے، آگے فوراً ہی فرمایا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِ، تاکہ اس کی آیتوں میں لوگ غور و فکر کریں، اس کی تہوں میں، اس کے اندرون میں جا کر اس سے جو موتی نکال سکتے ہیں علم کے، عمل کے، ان سب کو نکال کر اپنی اصلاح احوال کریں. لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے نازل کیا ہے ہم نے نبی اس کتاب کو تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. مفسر تھانوی محمد تھانوی حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ آج تدبر نہ رہا، اسی لیے تو تذکر بھی نہ رہا. لوگ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں قرآن مجید میں، تو نصیحتیں بھی حاصل نہیں ہو رہی ہیں. یہ سرچشمہ تھا، لیکن لوگوں نے قرآن مجید کو تقریباً چھوڑ دیا ہے، تقریباً چھوڑ دیا. میں خود غور کروں اپنے بارے میں، آپ غور کریں اپنے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں. آج نیٹ اور انٹرنیٹ کی مشغولیت نے لوگوں کو اتنا مصروف ترین بنا دیا ہے کہ اب ان کے پاس 20 منٹ 40 منٹ کا تو موقع ہے نیٹ چلانے کا، مگر قرآن مجید پڑھنے کا بالکل موقع نہیں. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. افسوس، صد افسوس. کل قیامت میں روز محشر میں جب اللہ کی عدالت ہوگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوگی تو یہ بات آ کے رہے گی وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے، اس قوم نے اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید کو چھوڑے رکھا تھا، تاکہ نسیاں بنا دیا تھا. کتنے ہیں ہم میں سے جو قرآن مجید کی پابندی سے تلاوت کرتے ہیں؟ ذرا سوچیے تو صحیح. جبکہ سال میں قرآن مجید کو 2 بار پورا کرنا یہ اس کا حق ہے. ہم تو یہاں ڈنڈی مارتے ہیں. اس لیے بزرگوں، عشق کے درجے کی محبت قرآن سے ہونی چاہیے. قرآن کا ہم سب کو عاشق بننا چاہیے. جو کوئی قرآن کا عاشق بنا، اللہ نے اس کی دنیا بھی بنائی، اس کی آخرت بھی چمکائی. اللہ اللہ کتنے عاشق تھے حافظ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اسلامیہ قرآنیہ سمرا کے بانی مبانی، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. کس کثرت سے وہ قرآن مجید پڑھتے ہوں گے.
وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ پورا قرآن مجید ایسا یاد ہو گیا کہ بھولنا بھول گئے. الحمد شریف کی طرح یاد مکمل قرآن مجید، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی طرح مکمل قرآن مجید یاد. اور اس کا نفع کیا ملا؟ بوڑھی گنڈک ندی کے قریب میں حضرت کی قبر تھی. جب وہ کٹاؤ کا سلسلہ شروع ہوا اور اپنے ناتی اور نواسے کے خواب میں آئے حضرت حافظ خلیل الرحمن رحمہ اللہ کے، تو ان کو وہاں سے تقریباً 30-35 سال کے بعد نکال کے مدرسے کے احاطے میں دوبارہ دفن کیا گیا. یہ قرآن مجید کی ہی تو برکت تھی دوستو. کیا قرآن مجید سے والہانہ